ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا جو نام تھا جو ہے نام رکھا گیا تھا وہ تھا کہ الحبیبۃ بنت الحبیب، یعنی beloved one and the daughter of the beloved one، یعنی وہ بہت حبیبہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. she was the most loved daughter، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے he was also loved by his people. اور اس میں نریشنز کچھ بتاتی ہیں، عبد البر ہیں رحمہ اللہ، ابن حجر ہیں اور حاکم رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ شی واز بورن ان دا فرسٹ ایئر آف پروفیٹ ہوڈ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی نا تو ان دا سیم ایئر شی واز بورن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شی واز بورن اپروکسیمیٹلی 601 سم ویئر دیر، ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈیٹ آف ایئر آف برتھ ہے بیسکلی. اور اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے نا غار ثور میں، جو ہے ہی یوزڈ ٹو میڈیٹیٹ، اور جو ہے پونڈر کیا کرتے تھے کہ جو بھی میرے معاشرے میں ہو رہا ہے، سوسائٹی میں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ شی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے. اور اس حالت میں بھی اب دیکھیں غار ثور میں جا رہی ہیں، کوئی یہ ہاریزونٹل جو ہے راستہ نہیں تھا، بلکہ بڑا، اور ایسا بھی نہیں کہ آج سے مثال کے طور پہ اگر پہاڑ میں چڑھنا ہو، ابھی غار ثور کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بڑا پاتھ وے بنا دیا ہے کہ اٹ از ویری ایزی فار یو ٹو گو اپ. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم دیکھیں روکی جو ہے اسٹونس تھے، اور بڑا جو ہے اٹ واز ویری ٹف فار دا پیپل ٹو گو اپ. تو ان دیٹ پرٹیکولر اسٹیج وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کرنے کے لیے، کوپریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتی تھی، ان کو کھانا پرووائڈ کیا، کپڑے پرووائڈ کیے، اور جو ہے وہ پھر واپس آتی تھی. تو یہ ان کی جو ہے سپورٹ تھی. اچھا، نریشنز بتاتی ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کے جو بچے ہیں نا، اس میں یہ تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ہے کہ آیا حضرت فاطمہ whether she was the 5th child or the 6th child. یعنی اگر ہم پہلے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ فرسٹ ون واز the son قاسم، جن کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے بیٹے تھے اینڈ ہی واز بورن ایٹ دا ایئر 598، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً عمر 28 سال کی عمر تھی تب وہ پیدا ہوئے تھے. اور پھر ایک سال بعد حضرت زینب جو ہیں رضی اللہ عنہا، شی واز بورن ایٹ دا ایئر 599، یعنی ایک سال بعد وہ پیدا ہوئی تھی. اور پھر 2 سال کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہا، شی واز اے 3rd چائلڈ، وہ ان دا ایئر 601 وہ پیدا ہوئی تھی. اور پھر 4th چائلڈ جو ہے کلثوم تھی، جو کہ ان کی بھی جو ہے ایج میں 1 سال کا گیپ تھا. شی واز بورن اراؤنڈ 602 ان دا ایئر 602. اور پھر جو 5th چائلڈ ہے نا، وہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو عبداللہ ہیں وہ ہو سکتا ہے 5th چائلڈ ہوں، یا ہو سکتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں. تو یعنی لیٹ سے اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا لیٹ سے کہ وہ یعنی 5th چائلڈ ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہی دنوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام مل رہا تھا، یعنی جو ریولیشن جو ہے سٹارٹ ہوئی، تو وہ انہی ایام میں اسی سال میں جو ہے وہ پیدا ہوئی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اگر بات کی جائے، آئی ڈونٹ نو ہم نے ڈسکس کیا کہ نہیں کیا. خدیجہ کا بیسیکلی مطلب ہے لغت میں اگر جایا جائے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پری میچور. اے بیبی گرل ہو از بورن پری میچور، یعنی ٹینور سے پہلے، ٹائم پیریڈ سے پہلے جو پیدا ہو جاتا ہے بچہ، اس کو جو ہے فیمیل چائلڈ، اس کو پری میچور کہا جاتا ہے. اور یہ نام بڑا ان کامن تھا، یعنی کامن نہیں تھا عرب میں. ویئر ایز فاطمہ کی اگر نام کی بات کی جائے، اٹ واز ویری ویری کامن. کہ جیسے دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی فاطمہ بنت محمد، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ، ٹھیک ہے. تو آپ کو جب یہ پڑھتے ہیں نا، جب ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یو ول فائنڈ مینی فاطماز دیر، آپ کو بہت سارے فاطماز ملیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا بیسک مطلب ہے فطم سے آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ مطلب ہے فل ٹرم بیبی، کہ جو یعنی اب اس کو سمجھ لیں کہ ہیلدی بیبی، بیبی فیمیل بیبی وچ از بورن وچ از فل ٹرم ہیلدی بیبی.
یعنی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شی واز اے ہیلدی گرل وین شی واز بورن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بار بار ٹیسٹ کیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم when he was born his father had already passed away. he was born as an orphan، جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے تھے. اور پھر when he was at the age of 6 he was doubly orphan. ان کی والدہ جو ہے وہ بھی جو ہے دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آزمایا، ان کا ٹیسٹ کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب پہلے تو خفیہ دعوت ہو رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 to 1 کنورزیشن کر رہے ہیں، یا کچھ اپنے جو ہاشمی جو اپنے قبیلے والے ہیں ان کو جو ہے 2-4 لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے ون آف کر کے جو ہے دعوت دے رہے ہیں اسلام کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اب یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے، خبردار کیجئے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان سب کو جو ہے آپ خبردار کیجئے. ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ خفیہ دعویٰ، آپ کو جو ہے اب آپ کو ایسے نہیں کرنا، اب آپ کو باہر آنا ہے. تو جب یہ ان کو حکم ملتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہی جو ان کے قبیلے کے ہاشمی سارے لوگ ہوتے ہیں، قبیلے والے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نام لے کے کہتے ہیں کہ یا صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی ان کی پھوپھی کا نام ہوتا ہے، پھوپھو کا نام ہوتا ہے عبد المطلب کی جو ہے بیٹی. نام لے کے کہتے ہیں یا صفیہ بنت عبد المطلب، اور ساتھ میں اپنی بیٹی کا بھی نام لیتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد. اور پھر آگے کہتے ہیں سلنی ما شئتی من مالی، سلنی ما شئتی من مالی فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا. تم نے اس دنیا میں مجھ سے جو مانگنا ہے نا تم مجھ سے مانگ لو. آئی ایم ہیئر، آئی ایم اویلیبل. تم نے مجھ سے جو مانگنا، میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، واٹ ایور یو وانٹ فرام مائی سائڈ آئی ایم اویلیبل. لیکن قیامت کے دن انی لا املک لک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اینڈ سبحان اللہ، دس اسٹیٹمنٹ از سو پروفاؤنڈ کہ آج ہمارے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں کہ آرنو کس قسم کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اپنے جو ہے گناہوں سے اجتناب بھی نہیں کرتے، اپنا لائف سٹائل ویسے ہی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، یعنی گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں. اینڈ بیک آف دے مائنڈ دے ہیو دس تھنگ کہ نہیں جی ہم جو ہے ایز اف کہ ہمیں جنت جو ہے گارنٹیڈ ہے کہ ہم جب جائیں گے، اور اگر ہمیں عذاب بھی، اگر ہمیں کوئی ایسا آرڈر ہوگا کہ ان کو عذاب دیا جائے تو ہمارے نبی آئیں گے اور ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. سبحان اللہ، دس از دا کائنڈ آف کانسیپٹ وی ہیو. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ جو میری محبت ہے یہ بچا نہیں سکے گی، یہ ان کو بچا نہیں سکے گی. اسی طرح ایک اور نریشن آتی ہے کہ ایک بڑی جو ہے قریشی امیر خاتون تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کی چوری کی نا. تو اس کے بعد کیونکہ اسلام نے تو کہہ دیا تھا کہ جو چوری کرنے والا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سورہ نور کی آیات ہیں کہ جو بھی چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا ہے، چوری کرنے والی ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، اب ظاہری بات ہے وہ شی واز آف اے ہائی رینک، قبیلے ٹھیک ہے اس کا یعنی قبیلہ جو ہے قریش قبیلہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسامہ بن زید کے تھرو نا رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ان کو نا کوئی لے دے کے چھوڑ دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کہی تھی، کہتے ہیں کہ اگر یہ میری بیٹی نے بھی کیا ہوتا نا I would have cut her hand as well. یعنی this shows there is no compromise in Islam. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید کلیریفائی کیا ہے. اور جب یہ معاملہ ہوا نا، آپ بہت غصے میں آگے کہتے ہیں کہ تم سے پہلی والی جو قومیں تھیں نا صرف اسی لیے تباہ کر دی گئی تھی کیونکہ جب کوئی غلط کام ان کے امیر لوگ کیا کرتے تھے نا تو وہ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کیونکہ کیا اب دیکھو وہ کسی پولیٹیشین والا ہے یا کوئی بڑے اثر رسوخ رکھنے والا ہے، چلو اس کو چھوڑ دو. لیکن وہی کام جب کوئی غریب کیا کرتا تھا نا تو اس پر وہ حد قائم کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان قوموں کو تباہ کر دیا تھا. تو خدا کی قسم اگر یہ چوری میری بیٹی بھی کرتی، فاطمہ کا نام لیا پریسائسلی، تو میں اس کی بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اینڈ سبحان اللہ، پھر انہوں نے جو فاطمہ کو انڈیکیٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹینسٹی ہے کہ اگر میری بیٹی اگر وہ بھی یہ کام کرتی نا تو اس کے لیے بھی کوئی چھٹی نہیں تھی. تو سبحان اللہ، دس از اسلام.
اور اس کے بعد جو ہے نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی واز بیٹن نو لیس دین 8 ٹائمز. سبحان اللہ. اور یہ چیزیں ہم نے بڑی جلدی سکپ کر جاتے ہیں، ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں. ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو برا بھلا کہا گیا، ٹھیک ہے، ان کو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، لیکن نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کو 7 سے 8 دفعہ جو ہے ان کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا. یعنی ہی واز سلیپڈ، ہی واز پنچڈ. ان کو جو ہے یعنی سبحان اللہ اٹ بوائلز یور بلڈ کہ جو ہے ان کو جو ہے ہی واز ککڈ، اور اس طرح جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور پھر سبحان اللہ جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ڈیفینیٹلی جو ہے چوٹ آتی ہے. تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتے تھے. جیسے باہر تو ابو طالب جو ہیں وہ پروٹیکٹ کیا کرتے تھے آن دی آؤٹ سائڈ، لیکن جب گھر آیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کو جو ہے ان کا خیال کرتی تھی، اور ان کو بار بار کہتے تھے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجیے. وہ ان کو موٹیویٹ کیا کرتی تھی. لیکن دا ٹائم وین شی پاسڈ اوے، تو اب ظاہری بات ہے نریشنز ہمیں بتاتی ہیں حضرت فاطمہ جن کی عمر صرف 8 سے 10 سال ہوتی ہے. اور تھوڑا سا ہم ذرا غور کریں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تھی تو دعوت کا کام شروع ہوا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا خدیجہ کو کہ بس ابھی ہمارا آرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، the relaxation time is over now stand up. اور کیا کہنا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. رب تو بڑا ہے ہی ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے چل رہی ہیں، وہی کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کو بڑا بناؤ. یعنی کوئی ایسا لا، کوئی ایسا رول اینڈ ریگولیشن ایسی پاس نہ کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے اوپر ہو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ناؤ جو ہے نا ہم لوگ جو بڑا ریلیکسڈ ہو کے جو اپنی زندگی گزارے تھے نا، ناٹ اینی مور. وہ کمر کس لینی ہے، ابھی دعوت کا کام شروع کرنا ہے. تو اس ٹائم سے لے کے دیکھیے جب فاطمہ پیدا ہوتی ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچپن میں ہی she did not see the time of ease. انہوں نے کبھی خوشی والا ٹائم نہیں دیکھا. کبھی دیکھتی ہیں کہ اپنے والد کو دیکھتی ہیں کہ وہ کبھی لہو لہان ہیں، کبھی وہ باہر جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم شی از ناٹ ایون ان ٹین ایج. تو یہ جو ہے ان پہ جو ہے ٹائم گزرتا ہے. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جب شیب ابی طالب میں جو ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جو بنو ہاشم ہے وہ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ بھی جاتی ہیں. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم شی از اپروکسیمیٹلی 7 to 8 years old. اور وہاں پہ کیا نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ بچے راتوں کو یعنی رویا کرتے تھے. کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. کھانا نہیں ہوتا تھا کھانے کو. اور یہ ہے کہ جو مکہ، ظاہری بات ہے شیب ابی طالب جو ہے یہ مکہ سے تھوڑا سا ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے پڑاؤ ڈالا تھا. تو وہاں پہ پورا قبیلہ رہتا تھا. اور کھانے کی اتنی پرابلم تھی کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ there was so scarcity of food کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی درخت نظر آتا تھا نا تو ہم اس کے پتے اتار کے، کیونکہ وہ سخت ہوتے تھے تو ہم اس کو پاٹ میں ڈالتے تھے، پانی میں بھگو کے نا جب وہ نرم ہو جایا کرتے تھے نا then we used to eat it because we did not have anything else to eat. If that was not enough، پھر کہتے ہیں کہ یعنی کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جو جانور جو ہے بھوک سے مر جایا کرتے تھے نا تو گرمی کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کی سکن اکڑ جاتی تھی اور وہ ڈرائی ہو جاتی تھی. تو بولتے ہیں ہم اتنے مجبوری کی حالت میں تھے کہ اس کو پھر وہ چمڑا بن جاتا تھا تو وہ اتنا ہارڈن تھا کہ ہم اس کو بھی پاٹ میں ڈال کے نرم کر کے ہم چمڑا کھایا کرتے تھے. دس واز دا کنڈیشن. آیا یہ کنڈیشن ایک دن کے لیے تھی؟ ایک مہینے کے لیے نہیں تھی. نہیں، ناٹ لیس دین 3 years. 3 سال تک مسلمانوں نے یہ برداشت کیا. اور یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی سے یہاں سے بھی آگے چلتے چلتے ہم گزر جائیں گے. لیکن تصور کریں ہمارے حالات کیسے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں اگر فار ایگزامپل بندہ روزے سے ہو نا، ہم جب کبھی روزہ رکھتے ہیں
ہم نے پہلے سے لسٹ بنا لی ہوتی کہ ہمیں افطاری میں نا یہ چیزیں چاہیے. یہ ہے ہماری حالت, ہم سے صبر نہیں ہوتا, اور ہم وی پریٹینڈ ایز اف کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا, ہم نے کسی پہ احسان کیا, ہم نے روزہ رکھ لیا یا ہم نے جو ہے سیکریفائس کیا. ویئر ایز ہم جو بھی سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں, قربانی دے رہے ہوتے ہیں, صبر کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے حالات تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ ان دا 10th year آف prophethood, یعنی جب 10واں سال آتا ہے نبوت کا, تو شیب ابی طالب کی وجہ سے جو پورا ٹینور ہوتا ہے, حضرت ختیجہ کافی بیمار ہو جاتی ہیں, اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس بیماری ہی کی وجہ سے جو ہے پھر شی پیسز اوے ان دا 10th year آف prophethood. اور اس کے بعد جب اب ظاہر بات ہے, اور اس کے جو ہے 3 دن بعد جو ہے وہ طالب بھی جو ہے فوت ہو جاتے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں ہوتا دنیاوی لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے والا, نہ ابو طالب ہوتے ہیں, نہ حضرت ختیجہ ہوتی ہیں. تو اب جو ہے مکہ والے شیر بن جاتے ہیں کہ اب نہ تو ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا ہے, اب ہم جو ہے محمد کو جو ہے مزہ چکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کعبے کی طرف ہی جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو ہے سینیریو ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, پتہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم یہ جو سٹوریز پڑھ رہے ہیں نا, اس میں آپ کو حالات پتہ چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی فزیکل یا سائیکولوجیکل ٹارچر ہو رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے فیملی ممبرس تھے نا, ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. ناؤ امیجن کہ یعنی جب سے وہ پیدا ہوئی ہے, فاطمہ کی بات ہو رہی ہے, اور 10 سال تک انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو بچے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کھیلیں کودیں, انجوائے کریں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب وہ اپنی بیٹی کو ایسے دیکھتے ہوں گے. اور آگے نریشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسے جب وہ چیزیں پیچھے کر رہی ہوتی ہیں نا, تو جب وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں چیزیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے ہیں اپنی بیٹی کو, کہتے ہیں لا تبکی لا تبکی ان اللہ ناصر اباکی یا فاطمہ, کہ اے میرے بچے تو رو نہیں, رو مت, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ابا جی کے ناصر اور حامی اور ناصر ہیں, تمہاری یعنی ابا جی کی پروٹیکشن کریں گے. اچھا, دیٹ واز ناٹ انف فار ہر. تو وہ پھر بھی جو ہے روتی رہتی ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا, اب دیکھیں کیا گزرتی ہوگی ہمارے نبی پہ. تو پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بد دعا کے لیے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ تمام عالم کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین ہیں, لیکن اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھ پاتے. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, بدعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اللہم علیک بی ابی جہل, اور اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بشیبہ, یعنی یا اللہ آپ ہی میرے لیے کافی ہو جائیں ان تینوں کے لیے. اور پھر نریشنز بتاتی ہیں, صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ بدعا جو ہے نا, ہم نے اس کا اثر تب دیکھا بدر کے وقت کہ ہم نے ایک ایک جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, تو ہم نے ان کو جو ہے نا وی فاؤنڈ دیم ڈیڈ آن دا بیٹل آف بدر, تو وہاں پہ جو ہے ہمیں وہ مردہ پائے گئے ملے. اچھا, تو اس کے بعد نا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, سبحان اللہ, وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں, باہر جو ہے باتیں سن رہے ہیں. اور پھر جب گھر آتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں ان کا حال, کہتے ہیں کہ کیف تجدینک یا بنیتی, اے میرے بچے, ہاؤ آر یو مائی ڈاٹر, تم یعنی تمہاری یعنی کیا احوال ہے, تمہارا کیا حال ہے. جواب سنیے گا, شی از ناٹ ایون ان ٹین ایج, کہتی ہیں کہ انی لوجع, انی لوجع, انی کا مطلب ہوتا ہے یقیناً, اور وجع کا مطلب ہوتا ہے پین. انی لوجع یقیناً, یقیناً اے ابا جان, آئی مین پین, آئی ایم ناٹ ہیپی, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ہیپی. پھر کہتی ہیں وَإِنَّهُ لَيَزِيدُ مَا بِي أَنَّ مَالِي طَعَامٌ أُكُلَهُ, اللہ اکبر. اور یہ میری جو تکلیف ہے نا, یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے, کیونکہ میں بھوک سے ہوں, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ ان آر ہاؤس, ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تصور کر سکتے ہیں کہ a child of 8 to 10 years of age, سائیکولوجیکل کتنا جو ہے ٹارچر دیا جا رہا ہے اس بچی کو, اور فزیکل کتنا ٹارچر دیا جا رہا ہے. بات کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ہم جو نریشنز پڑھتے جائیں گے, سنتے بھی جائیں گے, لیکن آیا ہماری زندگیوں میں کوئی فرق آئے گا؟
یا ہماری زندگی میں کوئی فرق آتا ہے، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج ہم نے اپنے رول ماڈلز، سیلیبریٹیز ہم نے کچھ اور بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں ہمارا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. یو مسلمس گیٹ آؤٹ آف ہے، لیکن ہم ان پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. سو دس واز ہر کنڈیشن. تو اس کے بعد جب وہ یہ کہتی ہیں نا کہ اے ابا جان آئی مین پین، میں بہت تکلیف میں ہوں کیونکہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپلائی سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ الا ترضین، اے میری بچی کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو جاتی؟ انکی سیدۃ نساء العالمین، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ یو آر دا کوئین آف دا ورلڈ، آپ جتنی بھی خواتین ہیں یو آر دا کوئین آف دا وومن آف دا ورلڈ، کہ تم ان کی جو ہے کوئین ہو. تو جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی نالج چیک کریں. کہتی ہیں یا ابتی، او مائی فادر، فأین مریم ابنۃ عمران. اچھا اگر یہ میرے لیے ہے، if I am the queen of the women of the world, then where is مریم علیہ السلام؟ کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے where is she. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ تلک سیدۃ النساء عالمہا، کہ وہ کوئین تھی اپنے وقت کے لوگوں کے لیے. اور فعلی ھذا، تو اس وجہ سے مریم خیر نساء الامۃ الماضیہ، تو جو پرانے وقت کے لیے جو ہے ماضی میں مریم علیہ السلام شی واز دا کوئین آف دا وومن آف دا ورلڈ. اور وخدیجہ خیرۃ النساء الامۃ القائمہ، اور پھر فاطمہ کی جو مدر ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ہماری فرسٹ مدر ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج پریزنٹ جو ہے جو خدیجہ ہے وہ کوئین ہیں تمام جو فار دا آل وومن آف دا ورلڈ. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدۃ نساء الجنہ بھی کہا گیا ہے، کہ وہ کوئین ہیں آن آل دا وومن آف جنہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نریشنز ہمیں بتاتی ہیں دے ور 4 وومن جن کو جو کہ اپنی ورشپ میں، عبادہ میں ٹاپ پہ تھی. اور دیز وومن دے ہیڈ پرفیکٹڈ دیئر دین، یعنی وہ اپنے دین میں پرفیکٹ تھی. ان میں مریم علیہ السلام ہیں اور آسیہ علیہ السلام ہیں جو کہ وائف تھی فرعون جو ہے اس کی، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو ان 4 کے بارے میں آتا ہے. اور اسکالرز اس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے فاطمہ کا نام کیسے آ گیا. تو پھر وہ بتاتے ہیں انہوں نے جو ہے کبھی اپنی ارلی ایج میں کوئی جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ شی اونلی فیسڈ ہارڈ شپ، صرف مشکلات ہی انہوں نے دیکھی تھی، اور جس میں جو ہے 3 سال شیب ابی طالب کے بھی آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے تقریباً 12-13 سال کی تھی، شی مائیگریٹڈ ٹو مدینہ ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کچھ نام بھی، القاب بھی تھے جو ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا. اس میں سے فاطمۃ الزہرا، یہ ان کا ایک ٹائٹل تھا. زہرا کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ویری برائٹ، ریڈینٹ فیس، یعنی وہ اتنا ریزمبل کرتی تھی فزیکلی بھی کہ اگر تو کوئی ان کو دیکھ لیتا تھا نا، 3rd پرسن دیکھتا تھا تو وہ آٹومیٹیکلی یعنی وہ پہچان لیتا تھا کہ شی از دا ڈاٹر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی فزیکل اپیرنس میں شی ریزمبلڈ لائک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ شی ہیڈ اے ویری برائٹ فیس لائک ہر فادر. ان کا بھی بڑا ریڈینٹ فیس تھا، فل آف نور لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نام بتول بھی تھا، ٹھیک ہے، البتول بھی تھا. اور بتول کا مین مطلب یہ ہوتا ہے کہ دا پرسن who turns back to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں شخص بڑا زاہد ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے کٹا ہوا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس میں مشغول رہتا ہے. تو بتول کا یہ مطلب ہوتا ہے. اسی طرح نا عائشہ رضی اللہ عنہا وہ نریٹ کرتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا، اشبہ کہتے ہیں کہ سملر، کہ یعنی فاطمہ شی واز دا کمپلیٹ کاپی آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کی جو ہے فزیکلی بھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی لکس، دا وے شی واکڈ، اور یعنی دا وے ہر کیریکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے فی قیام ہی ان کا
کھڑا ہونا، ان کا اٹھنا، وقعود ہی ان کا بیٹھنا، یعنی سو مچ سو کہ ان کا جو انداز تھا نا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا، وہ بالکل ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا. اور جو ہے گواہی دیتی ہیں حضرت عائشہ. اور پھر بڑی زبردست نریشن ہے، ویری ویری بیوٹیفل. کہتی ہیں کہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب بھی حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو اتنا جو ہے اشبہ، اتنا سملر نہیں دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ، کہ the way she carried herself, the way she walked, you know, her character، ان کی appearance so much so کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی فزیکلی بالکل ہو بہو کاپی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اور پھر اسی نریشن میں آگے وہ کہتی ہیں، سبحان اللہ، کون نریٹ کر رہے ہیں؟ عائشہ کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گیدرنگ میں ہوتے تھے نا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو جب وہ دیکھتے تھے نا کہ دروازے سے حضرت فاطمہ آئی ہیں، واٹ ہی یوز ٹو ڈو، قام الیہا، وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وقبلہا، he used to kiss her on her forehead، ان کے جو ہے پیشانی پہ جو ہے وہ کس کیا کرتے تھے. فَأَخَذَ بِيَدِهَا، پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے نا لے کے آتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، تو جس جگہ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے نا تو وہاں پہ آ کے اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے. اللہ اکبر، دس از دا کائنڈ آف ریسپیکٹ ہی یوزڈ ٹو گیو ٹو ہر. اور پھر سیم نریشن میں آگے آتا ہے کہ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، کہ جب کبھی حضرت فاطمہ بیٹھا ہوا کرتی تھی اپنے جو ہے فیملی ممبرس کے ساتھ اور گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا کہ وہ آ رہے ہیں، تو شی یوز ٹو اسٹینڈ اینڈ شی یوز ٹو رش ٹورڈز ہر فادر، جو ہے ان کے یعنی ان کی طرف جو ہے لپکتی تھی، بھاگتی تھی. اور پھر کیا کرتی تھی، وقبلتہ، اور شی یوز ٹو ڈو دا سیم، شی یوز ٹو کس ہم آن ہز فور ہیڈ، ان کی پیشانی پہ کس کیا کرتی تھی. فأخذت بیدہ، اور اپنے ابا جان کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے کے آتی تھی. وأجلستہ فی مجلسہا، اور جہاں پہ وہ بیٹھا کرتی تھی نا تو ان کو شی یوز ٹو سٹ ہم ان ہر پلیس. اور اس میں ایڈ جو ہے نریشن میں ہے وکانت تقبل یدیہ، اور ان کے ہاتھوں کی بھی جو ہے ان کا بوسہ لیا کرتی تھی، ان کے ہینڈس کو بھی کس کیا کرتی تھی. So this is the kind of respect, special relation they had. SubhanAllah, this relation، یہ جو bonding ہے ان کی آپس میں فادر کی اور جو ہے ڈاٹر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے. اور خدا کی قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سلوک ان کا آپس میں تھا، آج بھی کوئی جو ہے فادر، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کرتا. اور آپ مجھے بتائیں پھر بھی آج جو ہے نان مسلم ہے، جو بھی باہر سے اٹھ کے بندہ آپ کے اسلام کے اوپر جو ہے باتیں کرتا ہے، اور ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم بڑے اپولوجیٹک بن رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے نبی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے حضرت عائشہ سے شادی کر لی تھی اس عمر میں، اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑا نا پیسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹیوں کی کیا شان ہوتی ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اپنے خاندان والوں پہ، وہ باپ کے لیے ایک شان ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امیجن کریں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، شی از اپروکسیمیٹلی ان ہر ٹین ایج، ابھی ٹین ایجر ہے، اور اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو کہ آج دیکھنے میں نہیں ملتا. آج مثال کے طور پہ اگر ابا جی بیٹھے ہوں نا اور بیٹی آ گئی اور اس کو جھڑکا جاتا ہے کہ بیٹا یہ لے کے آؤ، وہ کرو، ایز اف اپنا روب جھاڑنے کے لیے، یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اف یو وانٹ یور ڈاٹرز ٹو ریسپیکٹ یو، آپ کو پہلے رسپیکٹ دینی چاہیے. آپ رسپیکٹ دیں گے، ان ریٹرن آپ کو رسپیکٹ ملے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ ان کو جو ہے نیچے دبا کے رکھیں، اور پھر جو میں کہوں گا تمہیں ماننا ہی ماننا ہے ایسے کر کے، اور ان ریٹرن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا حق بنتا ہے کہ میں جو کہوں گا یہ اس نے میری بات ماننی ہے. سو دس از پریٹی مچ اٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ میرج کی طرف آتے ہیں. اٹس دا ڈے آف بدر، جو کہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے، مسلمان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ دا ڈے آف بدر واز دا ڈے آف سیڈنس ایز ویل، کہ وہ غم کا جو ہے موقع بھی تھا. کیونکہ حضرت رقیہ جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وائف تھی، شی پیسڈ اوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب مسلمان وہاں پہ جیت رہے ہوتے ہیں، جب جیت جاتے ہیں بدر کی جو ہے غزوہ میں، تو یہاں پہ حضرت رقیہ جو ہیں شی پیسز اوے، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان بھی جو ہیں وہ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے اور بڑے غمگین ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے نا کہ ان کی وائف جو ہے دنیا سے چلی جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم جو ہے ان کی بھی شادی کر دیتے ہیں حضرت عثمان کے ساتھ. اس لیے ان کا مطلب ان کا جو نام ہے نا عثمان ذو النورین، دا پوزیسر آف ٹو نور، یعنی نورین کا ان کو نام دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ زینب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی شادی العاص بن ربیعہ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی شادی پہلے سے ہوئی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی رقیہ کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ ابھی وہ فوت ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ام کلثوم کی شادی ہوتی ہے نا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو اب گھر میں صرف فاطمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رہ جاتے ہیں. اور سب سے پہلے کس کا آتا ہے؟ یعنی ابو بکر کا پرپوزل آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ پرپوز کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو میری ہر. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا پرپوزل آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ انتظر بها القضاء، کہ ان کو نا ہی ٹرنز دیم اوے، کہتے ہیں کہ ویٹ کریں، ایز اف کہ ان کے مائنڈ میں نا کچھ اور ہے، یعنی ان کو جو ہے ہاں نہیں کہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل گوئنگ آن ان ہز مائنڈ، کہ وہ کچھ اسپیشلی سوچ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ نا ایک بڑی زبردست نریشن ہے، حضرت حسن بن علی الحسن جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں. نریٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں حضرت علی سے سنتے ہیں کہ یعنی اس کو ایسے سمجھیں کہ ہاؤ آئی میریڈ یور مدر، کہ ہاؤ مائی پیرنٹس گاٹ میریڈ. تو وہ نریٹ کر رہے ہیں، اسٹوری بتاتے ہیں کہ میرے جو ہے پیرنٹس ان کی شادی کیسے ہوتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں شادی کر لوں فاطمہ کے ساتھ. تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار اگر اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جو ہے ان کو ہی ہیز ٹرنڈ دیم اوے، ابو بکر کو جو ہے کچھ نہیں کہا اور عمر کو بھی چھوڑ دیا، پھر میں خام کا بے عزتی کرواؤں گا اپنی، اگر میں نے بات کر لی. بے عزتی تو نہیں کہا ہوگا، یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ نہ لگا دیجیے گا میرے اوپر. تو اس کے ساتھ ساتھ نا پھر ہوتا یہ ہے کہ ابھی ان کی عمر تقریباً 22-23 سال ہوتی ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دیٹ ایج شی از بٹوین 14 to 15 کی ایج ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ، اور یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بیک دین پیپل یوز ٹو گیٹ میریڈ ایٹ این ارلی ایج. ٹھیک ہے، آج کی فار ایگزامپل 15, 16 یا 14 سال کے لڑکے یا لڑکی کو آپ قیاس نہ کیجیے گا کہ اس عمر کے، وہاں پہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا، کلائمیٹ ڈفرینٹ تھا، ڈائٹ ڈفرینٹ تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب وجوہات وہاں پہ تھی. تو وہاں پہ ہوتا کیا کہ ایک بار علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے وہی بنو ہاشم کا کوئی گھر ہوتا ہے ان کے چچا انکل وغیرہ کے گھر میں نا، اور وہاں پہ جو ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیمیل سرونٹ ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا حضرت علی کو کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از کنسیڈرنگ یو او علی، کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں. تو پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں بعد ابی بکر و عمر، کہ ابو بکر اور عمر کے بعد کہ وہ میرے بارے میں سوچیں گے، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ کہتی ہیں نہیں وہ تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں، بڑا انسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ وَهَلْ عِنْدِي شَيْءٍ أَن يَتَزَوَّجُ بِي، اور کیا میرے پاس کوئی چیز ہے جس سے میں شادی کروں؟ I don't have anything, I don't have a house، میرے پاس یعنی مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کیسے میں شادی کر سکتا ہوں؟ تو سبحان اللہ، دس واز دا کنڈیشن آف حضرت علی رضی اللہ عنہ. یعنی دیکھیں نا، بات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کنڈیشن میں تھے ہمارے صحابہ کرام، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو دنیا نا یہ ٹیمپریری جو ہے لائف جو ہے زندگی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چلا بھی گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میرے پاس تو مہر بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اخراجات ہی نہیں ہے، نہ میں گفٹ دے سکتا ہوں. تو آفٹر آل ہوتا یہ کہ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ
جو کہ انصار میں جو قبیلہ اوس ہے ان کے سردار ہیں، وہ بھی جو ہے نا پش کر رہے ہوتے ہیں حضرت علی کو کہ جاؤ جا کے بات کرو، جاؤ جا کے بات کرو، ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو ابو بکر بھی اور عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ ان کو جو ہے پش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جاؤ جا کے ذرا بات کر کے آؤ، اور ہمیں بالکل جو ہے ڈاؤٹ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ امیجن کریں کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایس فار دی ہینڈ آف دا ڈاٹر آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فائنلی وہ کہتے ہیں، نریشن بتاتی ہے کہ آئی گیدرڈ دا کریج، میں نے جو ہے نا اپنا پورا جو ہے میں نے کہا نہیں یار میں نے اب جا کے بات کرنی ہے، میں نے بڑا جو ہے حوصلہ کیا۔ اور بولتے ہیں وہی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو بندہ جو ہے نا اپنے ہی مائنڈ میں نا بڑی ایک وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ ڈائلاگ بولنا ہے، میں نے اس طرح سینٹینس بولنا ہے، کوئی بات غلط نہ ہو جائے، اور پھر میں بول یس یو کین ڈو اٹ، یار تم کر سکتے ہو۔ تو بولتے ہیں میں بڑی تیاری سے اپنی طرف سے میں نے اپنے مائنڈ سے میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا تھا کہ بس میں اب جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں گا اور جا کے بات کروں گا۔ بولتے ہیں جب میں نے آئی واز گیسڈ، اور میں پورا بڑے جو ہے نا آئی واز سیٹسفائڈ کہ میں اب بات کر لوں گا، بولتے ہیں جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں نا کمپلیٹلی سائلنٹ، بالکل خاموش ہو گئے اور ایز ایف کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کیا ریزن کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلالتاً و ہیبتاً الی رسول اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال تھا، جو ہیبت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اسٹارٹڈ، وہ کہتے ہیں جو بندہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے، اور ہی ممبلڈ اے بٹ، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو نا تو فار ایگزامپل کبھی کبھی آپ نے جب انٹرویو دینے جانا ہو نا تو آپ نے پہلے سے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ سوال جب وہ آئے گا نا تو میں یہ جواب کہوں گا۔ اچھا آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوگا نا آپ کوئی الفاظ آپ کے سنائی نہیں دے رہے، لیکن آپ کا جو منہ ہے نا اس کو موو کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کوئی نہ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، یو آر ممبلنگ، ایسے کر وہ بولتا ہے یار کیا بات کر رہے ہو، خسر خسر کی آواز آ رہی ہوتی ہے بس۔ سو دس واز اسٹیٹس آف حضرت علی۔ تو ابھی جو ہے نا ہی واز ممبلنگ، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی از لائک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو ہے میں کنفیوزڈ ہو رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں پھر مجھے کہتے ہیں کہ ما جاء بک یا ابن عمی، کہ او علی، او سن آف مائی انکل، یہ ان کا انداز ہوتا ہے عرب کا، کہ کیا چیز تمہیں لے کے آئی ہے میرے پاس، کیا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے، کیا کہنا کیا چاہتے ہو۔ اب نریشنز ہمیں بتاتی ہیں، یعنی حضرت علی کی اگر ہم زندگی دیکھیں نا، ہی واز ویری ویری ایلیکوینٹ اپنی اسپیچ میں، ہی واز ویری ویری نالجبل، اور کبار صحابہ میں آتے ہیں بولتے ہیں، لیکن دس واز دا ویری فرسٹ ٹائم کہ میں بالکل سائلنٹ ہو چکا، ایز ایف کہ جو ہے نا مجھ سے کوئی بات ہی نہیں جو ہے کی جا رہی، اور میں نے جلدی میں کوئی الفاظ کہہ دی اور مجھے نہیں پتا، آئی میڈ نو سینس، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے، اینڈ آئی واز شیکنگ، میں کانپ رہا تھا، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور میں بالکل ایسے ہی بیٹھا رہا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کا بھی حاجہ، اے علی سب خیریت ہے نا، ایوری تھنگ از آل رائٹ، کیا کام ہے مجھے بتاؤ۔ اور پھر بھی جو ہے میں خاموش ہی رہا، کچھ کہہ نہیں پایا۔ پھر فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسمائل، وہ مسکرائے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں لعلک جئت لتخطب فاطمہ، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فاطمہ۔ تو بولتے ہیں پھر میں نے جو ہے نا جو ہے اپنا سر نیچے جھکایا، کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، میں اسی لیے ہی آیا ہوں۔ تو جو ہے نا بڑے جو ہے اس انداز میں کہتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست جواب کہتے ہیں فائن، اچھا ٹھیک ہے، اعلیٰ کبھی مہر، تیرے پاس مہر کتنا ہے، مہر تو بتاؤ تمہارے پاس کتنا مہر ہے۔ تو پھر جو ہے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی مہر نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو پھر ان کے پاس نا دراصل زرہ ہوا کرتی تھی جو کہ شیلڈ جو ہے جنگوں میں کام جو ہے آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ مہر نہیں، اس کو نہیں دے سکتے۔ بولتے ہیں یہ تو میں نے یعنی لڑائی کے لیے رکھی ہوئی ہے اپنے لیے، حفاظت کے لیے، تاکہ میں غزوات میں جاؤں، لڑائی کے لیے جو ہے میرے کام آئے گی۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ کام کرو، اس کو جا کے بیچ کے آؤ، اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی ویلیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 درہم ہے، یعنی 4 سلور کوئنز، یعنی وچ از نتھنگ، اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دس از سفیشینٹ، جاؤ جا کے اس کو بیچ کے آؤ۔ تو
حضرت علی جو ہے باہر جاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا جب حضرت علی سے بات ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی گوز ٹو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں ان کا کنسنٹ لینے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں سے بڑا فقہی رول جو ہے نکلتا ہے کہ شادی کے وقت لڑکی سے پوچھنا یہ بہت ضروری ہے, اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے ہیں اور جب ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا علی کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہو گی, اور جسٹ بیکاز آف ہر حیا وہ شی بیکمز ریڈ جو ہے وہ جو ہے لال ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا جواب دوں. تو اقر رہا تو وہ کچھ الفاظ نکلتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وانٹس ٹو میک اٹ ڈبلی ایشورڈ, اور پھر وہ کہتی ہیں نبی وسلم کہتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اینی آبجیکشن, تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, کوئی کنفیوژن نہ رہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی آبجیکشن ہے اس شادی سے, اینڈ شی ریمینز سائلنٹ. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حیا کا جو ہے تقاضا ہے, تو وہ کوئی آبجیکشن کرتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شی ایگریز ٹو اٹ. دیکھیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہی گناہ ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ کو ایجوکیشن ہے, انٹرمنگلنگ ہے, دس اینڈ دیٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پولائٹ. عموماً خواتین کے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پولائٹنس رکھی ہے, نرمی رکھی ہے. خواتین کے عورتوں کے ڈائنامکس الگ ہیں, مردوں کے ڈائنامکس الگ ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے گائیڈ کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں خواتین کو, خاص کر اللہ امہات المؤمنین کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی چیز کوئی بندہ مانگنے کے لیے آئے نا, اپنے لہجے میں نرمی مت کرو, کیونکہ آپ نے تو ٹھیک ہے آؤٹ آف انوسنس آپ نے تو بات کہہ دی ہے, فار ایگزامپل جو بھی بات ہے, لیکن آپ کے اپوزٹ جس کے دل میں کوئی مرض ہے, فار ایگزامپل وہ کوئی جو ہے وہ چیز کو کوئی الٹا نہ سمجھ لے, اس چیز کو جو ہے کسی غلط طرف نہ لے جائے. اگر ان کے مزاج میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے, بٹ جیسے فار ایگزامپل جب خریداری کے لیے کوئی خاتون جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو اپنے ٹون جو ہے اپنے ٹون سیدھے رکھنے چاہیے, اتنی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو ان دیٹ فیشن جو ہے یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب کوئی دو غیر محرم نامحرم آپس میں ہوتے ہیں تو تیسرا ثلاثہما الشیطان, تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے, اور شیطان آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے غلط راستے کی طرف ہی لے کے جاتا ہے, اور اس کو آپ نے پرولونگ نہیں کرنا. سو یہ جو ہیں کچھ ایٹیکیٹس ہیں, وی ہیو ٹو کیپ دس ان آور مائنڈ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سبحان اللہ, لیٹس گیٹ بیک ٹو آور ٹاپک. تو ہوتا یہ ہے کہ اسماء بنت ابی بکر یہ کہتی ہیں کہ دس واز دا بیسٹ میرج, اور اس میں کیا سرونگ ہوتی ہے کہ a bit آف بارلی, جسے اب جو کہتے ہیں غالباً, ٹھیک ہے, بارلی اس میں ہوتی ہیں جو سرو کی جاتی ہیں ڈشز, اور ڈیٹس ہوتی ہیں, کھجور ہوتی ہے, اور حیث کیا کہا جاتا ہے, حیث از بیسکلی دا پیسٹ آف کھجور, ڈیٹس کا جو پیسٹ ہوتی ہے نا, عربوں میں آج بھی رواج ہے وہ پیسٹ, وہ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو ہے سرونگ ہوتی ہے اس کی, اور دس واز دا ویڈنگ میل. اور جو ہے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے سبحان اللہ ہاؤ سمپل دا ویڈنگ واز. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے دکھانے کے لیے نا کہ ہم کتنے بڑھ چڑھ کے ہم لوگ جو ہے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ادھار پہ قرض پہ لے لیں گے, جو ہے مال لے لیں گے, پیسہ لے لیں گے اپنے جو ہے رشتہ داروں سے, تاکہ جو ہے نا ہماری ایک واہ ہو جائے کہ دیکھو ہم نے اس شان سے ہم نے شادی کروائی ہے اپنی بیٹی کی, یا اس شان سے ہم نے اپنی جو ہے بیٹی کی شادی کروائی ہے. اور یہ فیملیز جو ہیں تباہ ہو کر رہ گئی اس نارم کی وجہ سے, اس کلچرل پریشر کی وجہ سے. تو یہاں پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیٹنگ دا ٹون کہ سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, اور احادیث بتاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلاتے ہیں, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا رسول اللہ ابا بکر عمر عثمان, اور باقی صحابہ کرام کو بلاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہاں پہ ٹیسٹیمنی دیتے ہیں کہ اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ مع علی, کہ میں آئی بیئر وٹنس کہ میں نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی ہے علی سے.
پانی جب جو ہے پاٹ میں ڈالا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں وضو کرتے ہیں، توضع یعنی وضو کرتے ہیں، اور پھر وضو کرنے کے بعد حضرت علی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جو وہ پانی ہے نا وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈراپلٹس ڈالتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ کے بعد جو ہے ان پر بھی جو ہے وضو کا پانی ڈالتے ہیں اور پھر دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم بارک فیہما، اے اللہ bless whatever is in between them، بارک فیہما وبارک علیہما، اور یعنی اوپر سے بھی برکت نازل کریں، وبارک فی شبلہما اینڈ bless their offsprings، ان کی اولاد میں بھی جو ہے آپ برکت عطا فرمائیں۔ لیکن ہمیں گانوں سے، گانے بجانے سے، فحاشی سے، بے حیائی سے فرصت نہیں ملتی، اور دی آئرنی از ہوتا یہ ہے کہ ایسے ایسے خاندان جو کہ سارا سال ساری زندگی پردے میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ شادی کی اوکیزن آتی ہے نا، سارے پردے، ساری حیا، سب کچھ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، انٹرمنگلنگ ہوتی ہے۔ کس نام پہ کہ جی رشتہ دار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتہ دار ہی تو ہے نا، کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور دس از ہاؤ علی رضی اللہ عنہ اینڈ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے گیٹ میرڈ، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، to be with the companions and to be with Fatima رضی اللہ عنہ, to be with Ali and other companions, and mainly نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم. ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس دنیا کا حصہ ہی نہیں تھے. وہاں پہ یعنی گناہوں سے بچنا بہت آسان تھا، شیطان حاوی نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے لیے ہی ساری مشکلات ہیں، ہمارے لیے ہی ساری پرابلمز ہیں. سبحان اللہ، ایوری بڈی از کرائنگ اباؤٹ پرابلمز. تو ہر بندے کی اپنی اپنی پرابلمز ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم آج ہر چیز جو ہے نا فلٹر ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، وچ از ناٹ جینون، وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مینی ٹائمز وی تھنک کہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں میرے ساتھ ہی ہو رہی ہیں، میرے حد تک وہ پرابلمز ہیں. تو اس میں مینی ٹائمز جو ناشکری کا پہلو ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست جو ہے حدیث بتائی ہے، ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ جب تم نے دیکھنا ہو نا تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ بیمار ہیں، ایک مثال ہے، آپ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیں جا کے، آپ یقین کریں آپ اپنی بیماری بھول جائیں گے. آپ وہاں پہ ICU میں جائیں، آپریشن تھیٹرز میں جائیں، آپ کو اپنی بیماری یاد نہیں رہے گی. تو یہاں بھی بڑا زبردست فارمولا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو. اسی طرح فائنینشلی بھی جو ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ہمیں بہت پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ پھر بھی AC والی گاڑی میں بیٹھے ہیں. آپ اس بندے کو تو دیکھیں کہ جو دوپہر کو بھری دھوپ میں پیدل چل رہا ہے، روڈ پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. سو دس از ہاؤ آپ کے اندر شکر کا پہلو آپ کے دل میں آئے گا. اسی طرح کہ یعنی ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو. اس طرح ہوگا کہ اگر تم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو گے نا، او یار وہ دیکھو کیسی گاڑی ہے، وہ دیکھو کیسا گھر ہے، تو پھر شکر آپ کے دل میں نہیں رہے گا. آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا دیٹ ول بی کمپلین ایٹیٹیوڈ، آپ کمپلین ہی کرتے رہیں گے. تو اسی طرح سبحان اللہ، جب میں یہ گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک، جب بھی ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ اپنی جو ہے نا پرابلمس بھول جائیں گے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی ہوتی ہے. الحمدللہ علی کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں نا تو شروع سے ہی واز انٹو پاورٹی، ایکسٹریم پاورٹی. اور آپ کو میں بات بتاؤں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اگر آپ دیکھیں نا، نریشنز بتاتی ہیں، ہمارے نبی بتاتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں نا کہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو سونے چاندی کے بنا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے. لیکن ہاؤ ہمبل از آر پروفٹ. الحمدللہ یعنی لائف از موونگ آن. اور ہوتا یہ ہے کہ بٹ اسٹل جو پاورٹی کا فیکٹر ہے نا وہ تو بیچ میں رہتا ہے. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں
کہ بار بار دیکھیں ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو ٹیک ایٹ ٹائمز اے میل اے ڈے. وہ ایک دفعہ سے زیادہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یعنی دس از ہاؤ آور نبی واز لیڈنگ ہز لائف. یعنی کھانے کی قلت ہوا کرتی تھی. اینڈ سملرلی جو حضرت علی ہیں اور ان کا جو گھرانہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی جو ہے ان کے گھر میں کبھی کبھی جو ہے ایک وقتہ کھانا بھی بڑی مشکل ملتا تھا, اور مینی ٹائمز کہ وہ بغیر کھانے کے فاقے کے ساتھ ہی جو ہے رات بسر کیا کرتے تھے. ساتھ حضرت فاطمہ کی اگر بات کیجیے نا بیہائنڈ دا ڈورز کہ ان کی کیا لائف تھی. حضرت فاطمہ پھر گھر کا سارا کام کرنا, جو گندم ہے اس کو جو ہے پیسنا, جس کی وجہ سے اتنی ہارڈ شپ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. ان دونوں کے درمیان میں نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ یا فاطمہ, کہتے ہیں جئتنی امس, تم میرے پاس کل آئی تھی, ماذا تریدینی, تمہیں کیا چاہیے. تو بڑا شرما رہی ہوتی ہیں. حضرت علی بھی تھوڑا سا ان کو کرتے ہیں, پش کرتے ہیں کہ کہہ دو, اگر وہ آئی گئے ہیں اللہ کے نبی تو یو جسٹ سے اٹ. تو پھر وہ جو ہے حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اب دیکھیں کہ ہمارے حالات کچھ اس قسم کے ہیں اور میرے ہاتھ میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں اور بہت زیادہ ٹف ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, تو اگر ہمیں ایک خادم مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا. جواب وہ یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں افلا اعطیکما ما هو خیر لکما من خادم. اے فاطمہ, اے علی, کیا میں تمہیں خادم سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں کوئی زیادہ ان سے بہتر, میں تمہیں آپ یہ کہہ لیں کہ وظیفہ نہ بتا دوں تمہیں آلٹرنیٹ, یعنی shouldn't I give you a better alternate from خادم, from a servant. پھر وہ کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو نا تم دونوں, تو you have to recite 33 times سبحان اللہ, 33 times الحمدللہ, and 34 times اللہ اکبر. تو کمپلیٹ جو ہے 100 جو ہے ٹائمز جو ہے یہ انہوں نے وظیفہ بتایا. اور پھر کہتے ہیں فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ یا فاطمہ, یہ تیرے لیے خادم سے بہت بہتر ہے. تو سبحان اللہ, دس از دس شوز کہ ہمارے نبی کا سمجھانے کا طریقہ کیا زبردست طریقہ تھا. اور جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو then again what Ali and Fatima does is رضی اللہ عنہما, کہتے ہیں کہ وہ خادم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انسسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تمہیں خادم کیسے دے دوں, جب کہ ان دا بیک یارڈ آف مسجد نبوی وہاں پہ اصحاب صفہ رہتے ہیں. اور اصحاب صفہ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو, وہ ایسے اصحاب تھے, یعنی صحاباؤں کے بارے میں جب بات ہونا, کہ they didn't have even proper clothes to wear. نریشنز بتاتے ہیں کہ جب وہ رکوع یا سجدہ کیا کرتے تھے نا, تو their aura used to expose, کہ وہ پراپر طریقے سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ ان کے کپڑے اتنے تنگ تھے, اتنے چھوٹے تھے. they did not have clothes to wear. اور آج ہمیں دیکھیں, ہمارے پاس ہماری کبرز, وارڈروبز بھری ہوتی ہیں کپڑوں سے, بٹ اسٹل واٹ از آر ایٹیٹیوڈ, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ ہیں اور غزوہ بدر کی یتیم بھی تو ہیں, I have to take care of them as well. تو میں تمہیں کیسے خادم دے دوں فاطمہ. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹانس ہوتا ہے, اور یہ ان کی تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ نسخہ بتایا گیا تھا نا, بولتے ہیں واللہ میں نے کوئی ایسا دن نہیں گزرا, کوئی ایسی رات نہیں گزری میں نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو. اور جب میں یہ پڑھتا تھا, جب ہم یہ پڑھتے تھے, وی یوز ٹو فیل دا اسٹرینتھ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی وما ینطق عن الہوا, وہ یعنی کبھی اپنے ڈیزائر سے بات نہیں کرتے, ان ہوا الا وحی یوحی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بتایا کہ ہمیں جو ہے نا پھر اس سے اسٹرینتھ بھی ملی. اور اگر تقوی کی بات کی جائے نا, علی رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے ہی واز اے واریئر. تو ایک غزوے میں نا ہوا کیا کہ ان کے جو فٹ ہے نا, جو تیر کی نوک نہیں ہوتی, وہ پھنس گئی تھی, جس کی وجہ سے ان کا ہز فٹ سویل سو مچ, کہ وہ نریشن بتاتے ہیں کہ ان کا جو پاؤں ہے نا, یعنی اٹ واز ایز این ایلیفنٹ فٹ, یعنی اتنا ان کو جو ہے پھر تکلیف, اور شدید تکلیف میں تھے. تو ہوا یہ کہ اب ظاہری بات ہے, جو اس
ٹائم کے جو بھی سرجن ہوں گے تو ان کو جب بلایا گیا, جو بھی طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, تو وہ پھر اپنے جو بھی ہے میڈیکل جو بھی اس کے ٹولز ہوں گے, جب وہ ٹولز لے کے, اب آج کل کے تو نہیں ہے کہ بندے کو جو ہے انیستھیزیا لگایا اور آرام سے جو ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا, نہیں, تو جب اس نے ٹولز دکھائے نا تو حضرت علی کو نا یعنی نریشنز بتاتی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے, بولتے ہیں یا کہ میرا اس سے علاج ہوگا. تو پھر جو ان کو جب ہوش آیا نا تو حضرت علی کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم علی کو کیوں ٹارچر کر رہے ہو, تم نے کام کرنا ہے اپنا, تم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے نا, میں تمہیں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. علی جب نماز پڑھ رہے ہو نا رضی اللہ عنہ, تب اس کا جو یعنی ان کا جو وہ جو پیس ہے نا وہ نکال لینا اور تو دیکھ لینا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہی ہوتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نماز, ان کو نہیں پتہ ہوتا, وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو بھی سرجن ہوتا ہے وہ پیس نکال بھی لیتا ہے, اور علی رضی اللہ عنہ جب یعنی سلام پھیرتے ہیں نا تو زمین میں پورا خون جو ہے لت پت ہوتا ہے, نیچے زمین پہ خون ہی خون ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے, تو بولتے ہیں آپ کا جو ہے ابھی تو ہم نے آپریشن کر دیا ہے. بولتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اور میں نے ایٹ ٹائمز دیکھیں جب ہم اس طرح کی نریشن سنتے ہیں نا, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاکنگ اباؤٹ فکشن, کی ریالٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ جو ایمان کی لذت ہے نا, اس کی لذت انہیں کو ہی پتہ جو اس سے یعنی لذت اٹھاتے ہیں. اور یہ جب آپ اپنے سلف کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, ان کا یہی, اب دیکھیں مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ صبح کا تھکا ہوا ہو, کام ظاہری بات ہے وہاں پہ اتنی لگژریس لائف تو نہیں تھی صحابہ کرام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دے یوز ٹو ورک ہارڈ ان دا مارننگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کی بات کی جائے تو وہ صبح یعنی اتنی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے. دعوت کا کام ہے, لوگوں کی باتیں سننی ہیں, دے آر وارز ہیپننگ, لوگوں یعنی جان کا خطرہ ہے, لوگ ہر طرف سے آ رہے ہیں مدینہ کی جب بات کی جائے. لیکن پھر بھی when they used to stand at night, پوری رات کھڑے رہتے یعنی رہ کے گزارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ this kind they had a connection with Allah سبحانہ و تعالی. خدا کی قسم یہ we are lacking this connection. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ کو یہ آپ کا کنیکشن بلڈ ہو گیا نا, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی یہ دنیا سے نا آپ کا دل اٹھ جائے گا, اور آپ you will be longing کہ آپ کا دل چاہے گا کہ کب اذان ہو, کب میں اپنے رب کی طرف لپکوں. آپ کا دل چاہے گا کہ کب رات ہو اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. بیکاز صحابہ اکرام جو ہے نا وہ صرف اپنی لپ سروس نہیں کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے. تو اسی طرح جو ہے یعنی ان کے حالات جب ہم نے جو بات کی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ سبحان اللہ اتنے پاورٹی کے باوجود ایک بار کیا ہوا کہ ایک بڑھیا آئی حضرت فاطمہ کے گھر میں نا, تو کہتی بیٹا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, میں نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے آپ 3 دن کی بات کرتی ہیں, ہم نے 7 دن یعنی 7 دن گزر چکے ہم نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی. بٹ اسٹل وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی حضرت علی تھوڑا سا وہ گندم ویٹ لے کے آئے ہیں, لیٹ می کوک اٹ فار یو, اور دس از دی اونلی بریڈ دے ہیڈ. اور علی رضی اللہ عنہ وہ باہر گئے ہوتے ہیں محنت کرنے کے لیے اور وہ ان کو دے دیتی ہیں. اور پھر وہ جو بڑھیاں ہیں نا وہ کہتی ہیں کہ بس اتنا ہی, تو وہ کہتے ہیں دس از دی اونلی فوڈ وی ہیڈ, ہمارے پاس بس یہی ہے. اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ امام شافعی بھی انکلوڈیڈ امام شافعی اور ابن الجوزی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ جو آیت ہے نا سورہ انسان کی, سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, حالانکہ ان کو خود محبوب ہے کھانا, لیکن اس کے علی الرغم وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء. اللہ اکبر. واللہ برادرز ہم کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں نا ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب تم ہمیں ملو نا تم ہمیں سیلوٹ کرو, اور نیکسٹ ٹائم یعنی فار ایگزامپل آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, وٹ ایکٹس وی ڈو, کوئی اگر ہم چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں نا ہم فوراً ہی ہم جو ہے اپنے جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے لائکس ملے, ہمیں یہ ہو. وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے, وی ڈونٹ وانٹ اینی لائک اور فالوئنگ فرام یو, نو. وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ شَكُورًا, ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں تھینک یو کہو.
جزاک اللہ کہو. نو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں نا دیکھنے والے نے دیکھ لیا ہے, ہم اس کی رضا کے لیے تمہیں جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے آیات جو ہے نازل ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی نا مسجد میں ہیں. اچھا آج نہیں, آج تو مسجدیں بند ہو جاتی ہیں جلدی, تو مسجد نبی الحمدللہ وہ اٹ واز اوپن 24/7, تو وہ کھلی رہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ, بیک دین there were no carpets, there were no ACs. تو حضرت علی جو ہے نا مٹی میں جو ہے ایک سائڈ پہ جو ہے ہی سلیپنگ سو رہے ہیں, اور سوتے سوتے نا ان کا جو اپر گارمنٹ ہے نا وہ جو اتر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں, تو آ کے نا ان کو بٹھاتے ہیں, ان کی کمر سے نا سارا جو ہے نا مٹی ہٹاتے ہیں. تو کہتے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, کہ اٹھو. تو جب ایسے کہتے ہیں نا تو علی رضی اللہ عنہ ان کی یعنی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو ہے نا وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں. تو دس شوز کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھو اور جا اپنے گھر جا کے سو. کہا کیا تم کیا کر رہے ہو, ادھر تم سو رہے ہو. تو اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ دس واز دا بیسٹ نک نیم آئی ہیڈ. تو ابو تراب کا مطلب ہے فادر آف ڈرٹ, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ ان کا نک نیم ہی بن گیا. اٹ واز دا فیوریٹ نک نیم آف حضرت علی. کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ آتا ہے باہر سے, یعنی شی شوڈ ریئلائز کہ ظاہری بات ہے باہر پیسہ کمانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, ٹھیک ہے. اب باہر سے اگر وہ آیا ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ ود مائی ہسبینڈ. پتہ نہیں نہ جانے کتنے کیسے لوگوں سے ملا ہوگا اور کیا انبن ہوئی ہوگی, اونچ نیچ ہوئی ہوگی. سو دس گوز ہینڈ ان ہینڈ. المیہ یہ ہے انفارچونیٹلی جو ان لاز ہیں نا وہ باقی کسر نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے, اب ہم اس کو اپنے گھر میں کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دوبارہ نارمل ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن صرف دونوں کے گھر والوں کے پریشر سے نا وہ دوبارہ مل نہیں پاتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, اس سارے سینیریو میں نا جیت پتہ کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی ہوتی ہے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ایک بڑی میٹنگ ارینج کرتا ہے. وہ بھی میٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو کارکن ہیں نا, میرے جو مینیجرز ہیں, میرے جو سیلز مین ہیں, وہ کہاں تک اپنا کام لے کے یعنی چلے گئے ہیں. تو ایک بندہ اٹھتا ہے, اس کا جو کہتے ہیں نا مائنر شیطان جو ہوتا ہے, چھوٹے شیطان, ابلیس پوچھتا ہے کہ اچھا تم بتاؤ تم نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے سے جھوٹ بلوایا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. نیکسٹ دوسرے سے پوچھے تم نے کیا کیا, میں نے شرک کروایا ہے. وہ بولتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ. تیسرے سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کروایا, بولتا ہے میں نے اس بندے سے زنا کروایا. بولتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ اور وائف میں جدائی کروائی ہے, لڑائی کروائی ہے. بولتے ہیں یو کم ہیئر, میرے پاس آؤ. اس کو پیٹ کرتے اور اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا یہ صرف دو بندوں کا نام نہیں ہے, ان کے ساتھ پورے آپ یہ کہنے خاندان جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس کو تھوڑا براڈر یعنی پرسپیکٹیو میں دیکھیں نا, اگر اسی طرح ہونے لگ جائے نا پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, فساد پھیل جاتا ہے. سو نیکسٹ ٹائم وی ہیو ٹو ایکٹ وائزلی. غزوہ احد کے بعد 3rd ہجری میں, اس کے بعد جو ہے دے ہیڈ دیئر فرسٹ بیبی. کون ہے ان کے فرسٹ چائلڈ؟ الحسن رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. تو حسن جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے مدینہ سے باہر ہوتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ چونکہ ہی از اے وارئر, نام رکھتے ہیں اپنے بیٹے کا حرب نام رکھتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں بولتے ہیں نو, اس کا نام حرب نہیں رکھیں گے, اس کا نام حسن رکھیں گے. حسن کا مطلب ہوتا ہے وچ از ویری گڈ, ٹھیک ہے, حسن ان کا نام رکھتے ہیں. اور آگے جو ہے 4th ہجری میں پھر جو ہے نا 1 سال کے بعد دے ہیڈ دیئر اندر چائلڈ, اور وہ کون تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ. تو وہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا علی رضی اللہ عنہ پھر ان کا نام حرب رکھتے ہیں. چلو اس بیٹے کا نام حرب رکھ لیتے ہیں. لیکن جب حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, عربی میں جنگ کو کہتے ہیں. تو حرب رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے اسے نو نام پھر چینج کر دیتے ہیں, الحسین رکھ دیتے ہیں, رائٹ. تو الحسین کا مطلب ہوتا ہے یعنی حسن کا جو نیچے والا درجہ ہوتا ہے نا, کہ یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے وچ از ویری گڈ, پائس. اور اس کے بعد سبحان اللہ 5 ہجری ان کے 3rd چائلڈ ہوتا ہے, اینڈ ہر نیم از حضرت زینب رضی اللہ عنہا. زینب ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے 1 ہی سال کے بعد 6 ہجری میں ایک اور جو ہے چائلڈ ہوتا ہے, اور ان کا نام ہے کلثوم.
تو یہ 4 ان کے بچے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جن کا نام ہے المحسن، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ 4 بچے جو ہے حضرت فاطمہ کے جو ہے نریشنز میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نریشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پہ۔ اور پھر ہی کنٹینیوز کہتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی بنا پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ ایک چین جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو جو یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پہ، اور اسی طرح میرے اہل بیت میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی بنا پہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے پوتوں کو جب اٹھایا کرتے تھے نا حضرت حسن اور حسین، تو کہا انہیں دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ بس آپ بھی ان سے محبت کریں، واحبب من یحبہما، اور آپ اس شخص سے بھی محبت کریں جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو سپلیکیٹ فار ہز گرینڈ چلڈرن۔ اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی نا فقد احببنی، تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا نا someone who hates them، اور جو ان کو غصہ دلاتا ہے تو سمجھو اس نے مجھے غصہ دلایا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا سمجھو اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا، کیریکٹر تھا۔ اور نریشنز بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نا تو اس کی امیڈیٹلی آفٹر دیٹ حضرت فاطمہ جو ہے بیمار رہنے لگ گئی، وہ بیمار ہو گئی۔ اور اس سے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ ٹائم when he called her، تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو بیماری جو میں جس بیماری میں میں مبتلا ہوں نا اس سے میں نکل نہیں پاؤں گا، کیا ہے کہ I'm gonna die، میں جو ہے اب اس دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا۔ تو پھر وہ جو ہے نا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں۔ پھر جب دوسری بار کہتے ہیں نا کہ میری فیملی میں نا you will be the first one to join me، اور پھر وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ اور خدا کی قسم جب میں نریشن پڑھ رہا تھا نا it is a very strange way to make someone happy in that manner، کسی کو موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یعنی دس شوز یو کہ دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے، یعنی شی از آر مدر، اور دیکھیں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ آج ہم دیکھیں نا فار ایگزامپل اب وی سے کہ مین آر ویری پاورفل، جو ہے نا مردوں کے پاس جان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں یار ساری دنیا کے مرد میں مل جائے نا واللہ ایسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئیں، ایسی ہمت کہاں سے لے کے آئیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بیمار رہنے لگ جاتی ہیں نا تو نریشنز بتاتی ہیں کہ وہ اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی تھی، اور اس پورے عرصے میں نا ان کو کبھی مسکراتے یا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اور ان کی فوتگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد حضرت علی جو ہے نا کتنے دن، حالانکہ ہم نے بھی دیکھا ہاؤ ایلیکوینٹ ہی واز، وہ خاموش تھے، ان سے یعنی کچھ الفاظ ہی نہیں ادا ہو پاتے تھے کہ وہ بھی خاموشی کے ساتھ ہی couldn't imagine کہ ہمارے درمیان ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یعنی آس پاس کی ظاہری بات ہے جو بندے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایٹیٹیوڈ ان کا یہ شو ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نا زیادہ رہنا نہیں پسند انہوں نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں what do I have to do with this دنیا anyway۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی وفات کا ٹائم قریب آتا ہے نا تو اسما بنت عمیس کو رضی اللہ عنہ کو بلاتی ہیں، جو وائف ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ان کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، وصیت کرتی ہیں، غور سے سنیے گا برادرز، وصیت کرتی ہیں کہ اچھا ایک کام کرنا، جب آپ مجھے دفنا رہے ہوں گے نا
bury me at night, مجھے صبح مت دفنانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری باڈی پہ نہ پڑے، اور جتنے کم لوگ ہوں اتنا ہی اچھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو پتہ چلے I want to leave this world like that۔ اور اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ جا رہا ہو، جو بندہ فوت ہوا ہو، اس کو کوئی یعنی کوئی اس کی سینسز ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہاں پہ دیکھیں ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ وہ وصیت کر رہی ہیں، اور وصیت بندہ وہ کرتا ہے کہ دا پرسن when he or she is at a very critical time، تو تب ہی ایسے جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے رات کو دفنانا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے اوپر نظر نہ پڑے۔ تو ہوتا یہ کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ حبشہ سے یعنی ابسینیا سے کپڑا منگواتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حبشہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ خواتین کو یا مردوں کو نا جو کپڑا اوپر پہناتے ہیں اٹ از ویری تھک، تو وہ وہاں سے ان کا جو ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کفن منگوایا جاتا ہے، اور فاطمہ وہ کپڑا لیتی ہیں، وہ اپنے اوپر چڑھاتی ہیں، بولتے ہیں یس دس از گڈ انف، یہ کپڑا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے یہ ان کی ایک وصیت ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی کو بھی بلواتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، خود ریکمینڈ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، ٹھیک ہے، میرے جانے کے بعد دوسری شادی کر لیجئے گا۔ اور وہ خود سجیسٹ کرتی ہیں امامہ رضی اللہ عنہا، جو ان کی جو بہن ہے نا حضرت زینب، ان کی بیٹی ہیں، تو ان کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے ان سے شادی کر لیجئے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان ہر ویری لاسٹ مومنٹس وہ آسمان پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے شی اسٹارٹ اسمائلنگ، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہر فیس بیکمز برائٹ، اور وہ اس طرح جو ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی اس کے بعد جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ میرے لیے اس موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب مائی بیلوڈ وائف شی لیفٹ می، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ساری زندگی میں کسی چیز نے اتنا ایگزاسٹ نہیں کیا، اتنا تھکایا نہیں جتنا ان دو ایونٹس نے مجھے تھکا دیا ہے۔ حالانکہ ہی از دا پرسن who fought battles، انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے جو ہے he was into the wars، اور انہوں نے جو ہے خلافہ بھی جو ہے انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے، بولتے ہیں یہ سب کچھ سیکنڈری ہے، لیکن یہ جو دو واقعات میرے ساتھ ہوئے تھے نا، ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی جو ہے مشکل وقت نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب دفنا دیتے ہیں حضرت علی، اور ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی ہی حضرت فاطمہ کو غسل دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہی از دا ون ہو لیز ڈاؤن ہز وائف، ان کو نیچے اتارتے ہیں، اور وہی سینیریو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے ان کو جب اتار رہے ہوتے ہیں قبر میں، تو بالکل ہو بھائی ان کے بھی وہی ایسا ہی جو ہے سینیریو ہوتا ہے۔ اٹ واز ویری ویری ٹف فار ہیم، اور جب پھر سارے چلے جاتے ہیں نا، اٹس جسٹ علی رضی اللہ عنہ اینڈ دی گریو آف حضرت فاطمہ، تو سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بہت زبردست الفاظ، کہتے ہیں کہ واٹ از رانگ ود می، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس شخص کو سلام کر رہا ہوں جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، واٹ از رانگ ود می، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں یہ دس از دا گریو آف مائی بیلوڈ، یہ میرے محبوب کی قبر ہے، اور میں اس کو سلام کہہ رہا ہوں، فلم یرد جوابی، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے رہی۔ اور پھر کہتے ہیں او مائی بیلوڈ ون، او فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم وائی آر یو ناٹ رسپونڈنگ ٹو مائی سلام، تم کیوں سلام کا جواب نہیں دے رہی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ کیا تم وہ بھول گئی دوز ویری انٹیمیٹ مومنٹس وی ہیڈ وی شیئرڈ ود ایچ ادر، کیا تم بھول چکی ہو وہ مومنٹس۔ اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں، اور اب حضرت فاطمہ کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَكَيْفَ لِي بِجَوَابِكُمْ، کہ میں تمہیں کیسے جواب دوں اے علی، وَأَنَا رَحِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَابِ، میں تو پتھروں کی اور مٹی کی قید میں ہوں، میں تمہیں سلام کا جواب کیسے دوں۔
اور پھر کہتے ہیں اکلت تراب محاسنی فنسیتکم، میری خوبصورتی کو تو مٹی کھا چکی ہے. The dirt has consumed my body and that's why I have moved on. میں تمہیں جواب کیسے دوں؟ وَحُجِبْتُ عَنْ أَهْلِ وَعَنْ أَتْرَابِي، اور میں I have been veiled from my family and beloved ones. مجھے جو ہے میرے اور میرے جو فیملی ممبرز ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، now there is a barrier between us. اور یہ ہے کہ پھر کہتی ہیں فَعَلَيْكُم مِّنِّي السَّلَامُ تَقَطَّعَتْ مِنِّي وَمِنْكُمْ خُلَّةَ الْأَحْبَابِ، تو میری طرف سے آپ کو سلام. تقطعت کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی ختم ہو جانا، کٹ جانا. کہتے ہیں those intimate moments have passed away now. یہ ان کی جو ہے شاعری ہوتی ہے. اور اب آپ تھوڑا سا اگر اشعار پہ ذرا غور کریں نا، کہیں بھی جنت کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی کہ ہم دوبارہ ملیں گے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ how intense pain he had in his heart، کہ حضرت علی نے کتنا مس کیا ہوگا اپنی بیوی کو. اور یہ کہتے ہیں تو پھر جو ہے حضرت علی وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھو having said that، مسلمان جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد حضرت علی ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ ان سے پھر گئے اور جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا. نہیں، مسلمان کو ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ one day or the other we all have to leave this دنیا، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور ایک کہنے والے نے بڑی زبردست بات کی ہے with this statement inshallah I will end. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت جدائی کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا وہ جدا ہو گیا. نہیں، اس کو آپ جدائی نہیں کہتے. جدائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں چلا جائے اور دوسرا جہنم میں. یہ ہوتی ہے اصل جدائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں اکٹھا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کیجیے گا brothers, why we are discussing these stories, just to bring ourselves to closer to our deen، اسلام کے قریب ہم آ جائیں. اور دیکھیں ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے، ہم نے جو سوسائٹی کا ہم پریشر لیتے ہیں، ہم نے فلاں کسی سیلیبریٹی کو ہم نے اپنا جو ہے ایک رول ماڈل بنا لیا ہے، کسی اور ہیرو کو جو ہے اپنا سیلیبریٹی بنا لیا. اب دیکھیں یعنی ان لوگوں کے ہوتے ہوئے واللہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، آر دین از کمپلیٹ. اور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان لوگوں نے جو سیکریفائسز کیے ہیں نا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی 1400 سال بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن دین، اللہ تعالیٰ کا دین نہیں مٹے گا، میں آپ کو بتاؤں. اور اس دین سے جو جڑ گیا نا وہ سمجھو فلاح پا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.